حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ ملک کے مختلف حصوں سے ہمارے دوستوں کی جماعت کی دعوت پر آپ حضرات 10 روزہ ختم نبوت، فہم ختم نبوت کورس میں تشریف لائے ہیں اور شریک ہیں۔ ذہن سازی، لابنگ اور تفصیل کے ساتھ مسائل کو شروع سے آخر تک دیکھنے کا جو ٹرینڈ اور رواج بڑھ رہا ہے، بظاہر یہ بہت مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ جہاں جہاں، جو شخصیات، جو ادارے، جو جماعتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں، یہ دین و دنیا اور آخرت کا سامان ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جس جماعت کے ساتھ جائیں، جس گروپ کے ساتھ جائیں، جس مدرسے میں جائیں، جس پیر صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، سجادہ نشین صاحب کے ساتھ تعلق ہو، لیکن یہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے، ضمیر سے عہد کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں یہ کارآمد پرزہ جو ہے یہ کام آئے گا، اور کام کوئی آتا ہے۔ ساروں سے توقع رکھی جائے کہ ایک جیسے معیار کے مطابق کام کریں گے، یہ ممکن۔ ہمارے چیچا وطنی میں ایک بزرگ عالم دین ہوتے تھے، انتقال فرما گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب ان کا نام تھا، فوت ہو گئے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہا کرتے تھے کہ کھوتے تو سارے ہی ہندے، پار چکن دے قابل کوئی ہندا۔ پنجابی میں، ٹھیٹھ پنجابی میں تقریر کرتے تھے۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے کہا، مولانا یہ بات آپ سے سننے کے بعد میں نے ساتھیوں سے الجھنا اور لڑنا چھوڑ دیا ہے کہ کھوتے تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن پار چکن دے قابل کوئی ہوندا ہے۔ ہر بندہ، ہر رجال کار میں سے ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہوا کرتا، یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ تو بہرکیف حکم یہ ہے کہ تحریک ختم نبوت 1953 کی تحریک، پاکستان تک تو شاہ جی لے آئے تھے نا، تقسیم تک۔ 53 کی تحریک، 1974 کی تحریک اور اس کے اہداف اور نتائج، اور اس کے بعد 1984 سے اب تک کی صورتحال کے اس حوالے سے میں گفتگو کروں، کوشش کروں گا کہ بڑی عام فہم زبان میں گفتگو ہو، تاکہ سب دوستوں کو اس سے روشناس ہو سکیں، اور مواد کو دل کی ٹیپ میں، ایک تو قلم کے نوک سے آپ لکھتے ہیں کہ دل کا دروازہ جو ہے اس کو کھول کر اس میں جگہ دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے ساتھ باؤنڈری کمیشن کا ذکر آ گیا تھا۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بنانے والوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا اور کہا بھی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان دوسری بڑی ریاست ہے جو کلمہ اسلام کے نام پر مارد وجود میں آئی۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مسٹر ظفر اللہ خان کو بنا دیا گیا۔ مسٹر ظفر اللہ خان عالمی عدالت انصاف میں بھی تعینات رہا اور اس کو بنا دیا گیا، اور وزیر قانون ایک عیسائی کو بنا دیا گیا۔ اس پر تب دور تھا قادیانیوں کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کا، مرزا بشیر الدین محمود کا دور تھا، اور اس نے قادیانیوں کے حوالے سے یہ بڑک ماری کہ 1952 ہمارا سال ہے، 47 میں پاکستان بنتا ہے،
وہ کہتا ہے 1952 ہمارا سال ہے، ہمارے سے کیا مراد کہ قادیانیت کا عروج کہکشاں کی طرح چمک دمک کر سامنے آئے گا اور بلوچستان پر ہم قبضہ کر لیں گے، اور کم از کم پاکستان میں ایک صوبہ تو ایسا ہونا چاہیے جہاں قادیانیت کا جھنڈا گڑا ہوا نظر آئے۔ ادھر ظفر اللہ خان جو پڑھا لکھا آدمی تھا، اور اس نے یاد رہے یہاں کہ قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا، یہ جنازے سے نکل کے باہر کھڑا ہو گیا تھا جب جنازہ ہونے لگا۔ ظفر اللہ خان نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، ایک طرف ہو کے نکل کے کھڑا ہو گیا تھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے محسن قائد اعظم بانی پاکستان کا جنازہ نہیں پڑھا، تو اس نے کہا کہ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں، یا مجھے کافر کہہ لیں یا جنازہ جس کا ہو رہا ہے اس کو کافر کہہ لیں۔ کہنا کیا چاہتا تھا کہ ہمارا جنازہ آپ کے ساتھ بولے نہیں ہو سکتا۔ پھر کراچی میں ایک جلسہ عام میں ظفر اللہ خان نے اپنی سرکاری حیثیت میں وزیر خارجہ، وزیر اعظم کے بعد بڑی اہم ترین تعیناتی ہوتی ہے، اس نے کراچی کے جلسہ عام میں اسلام کو مردہ مذہب اور احمدیت کو زندہ مذہب کہا۔ یہ چیزیں مجلس اعلٰی اسلام ساتھ ساتھ دیکھتی رہی کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمارے بزرگوں نے اپنے سیاسی نقطۂ نظر سے واپسی کر لی تھی، اور کہا تھا کہ کل کو مسلم لیگ یہ نہ کہے کہ ہم نے تو اسلام نافذ کرنا تھا، اپوزیشن میں رہتے ہوئے آرآر نے ہمیں یہ نہیں کرنے دیا۔ ان کو سپیس دی، جگہ دی، موقع دیا کہ وہ خود یہ سب کچھ کرتے رہے۔ کراچی کے جلسہ عام میں یہ کہنے کے بعد اور مختلف ممالک میں، بیرون ممالک سفارت خانوں میں، بیرون ممالک سفارت خانوں میں چودھری ظفر اللہ خان نے، موسیو ظفر اللہ نے قادیانیوں کو تعینات کیا ایمبیسیڈر کے طور پر، سب سفراء کے طور پر، محکموں کے مختلف اتاشی اور جو ہوتے ہیں ذمہ داران ان کے طور پر۔ تو محسوس یہ ہونے لگا، فضا یہ بن گئی کہ ملک تو قادیانی اسٹیٹ بن جائے گا۔ مجلس اعلٰی اسلام سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے اس پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی کراچی میں، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ شیعہ کمیونٹی بھی اس میں شامل تھی۔ کیوں تھی، کیسے تھی، کتنی تھی، یہ الگ بات ہے۔ اور سیاسی اور مذہبی زعماء، سجادہ نشین، یہ سب لوگ شامل تھے اس میں۔ انہوں نے 4 مطالبات رکھے۔ 1953 ہے یہ، پاکستان بننے کے بعد، جہاں شاہ جی نے کل بات چھوڑی تھی وہاں سے آگے شروع کی ہے۔ 1953 میں 4 مطالبات میں ایک یہ تھا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی اور لوگ تھے، مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، لاہوری و قادیانی مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، ظفر اللہ خان سے وزارت خارجہ کا قلمدان واپس لیا جائے، کلیدی عہدوں سے مرزائیوں کو ہٹایا جائے 3، اور چوتھا تھا ربوہ کو آزاد شہر قرار دیا جائے کہ وہاں ماحول جو خالص قادیانیوں کے گرفت میں ہے اس کو ختم کیا جائے، ان کی اجارہ داری کو، کہ ہر مسلمان بھی وہاں آ جا سکے۔ یہ 4 مطالبات جب کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت جو بنائی گئی تھی مشترکہ پلیٹ فارم کے طور پر، اس نے طے کیے، اور خواجہ ناظم الدین جو برسر اقتدار تھے ان کی میز پر پہنچے۔ یہ 4 مطالبات
یاد رکھیں کہ یہ 4 مطالبات 74 یا 84 میں نئے نہیں تھے، 1953 میں ہی یہ کریٹ ہوئے تھے، تخلیق ہوئے تھے، اور حالات اور صورتحال کے مطابق ہی انہیں طے کیا گیا تھا۔ تو خواجہ ناظم الدین نے یہ کہہ کر کہ اگر ہم مولویوں کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں، یہاں یہ مسئلہ مولویوں کا بنانے کی کوشش کی گئی نا، ہم اس کو پارلیمنٹ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، سیاستدانوں کا، مسلمانوں کی غیرت کا، مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، تو لیکن مولویوں کا بنانے، مولویوں کی بات مانی ہم نے اگر، تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا۔ توجہ دیں اس بات کو، یہ مسئلہ دینی بھی ہے، اعتقادی بھی ہے، فکری بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی بھی ہے، اور دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ ڈاکٹر صاحب کے بقول کون کون سی کمپنیاں پیچھے اس کو پرسو کر رہی ہیں۔ تو حضرات عزیز طلباء، یہ کہ حکومت اگر مطالبات کو تسلیم کرتی ہے تو امریکہ ہماری گندم بند کر دے گا، یعنی ایڈ بند کر دے گا، مدد بند کر دے گا۔ اور آج کیا کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ہمارے ڈالر بند کر دے گا۔ آئی ایم ایف ایسی پالیسی نہ بنائیں جو آئی ایم ایف کی منظوری کے بغیر ہو، ورنہ آئی ایم ایف ہماری مدد بند کر دے گا۔ تو ہمیں اس راہ پر ڈالا گیا، سود کی راہ پر، کہ سودی معیشت سے نظام چلے گا، جبکہ بانی پاکستان نے کراچی اسٹیٹ بینک کا پہلا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سودی نظام کی بجائے اسلامی معیشت کو رواج دیں گے۔ حضرات عزیز طلباء، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ مطالبات چاروں کے چاروں مسترد کر دیے گئے۔ اس کے نتیجے میں 53 کی یہ تحریک نمودار ہوئی، جس میں جن کا میں نے نام لیا ہے سب کا، جماعتوں کا، تنظیموں کا، خانقاہ، ان سب نے بھرپور حصہ لیا اور تحریک چلنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے، سکندر مرزا نے کہا، بہت تفصیلات ہیں، کاٹ کاٹ کر سناؤں گا تاکہ مقصد بھی حل ہو جائے اور وقت کے اندر ہو جائے بات۔ تحریک چلی، لاہور، ملتان، کراچی، گجرانوالہ، میاں والی، لاہور، سائیوال اور دیگر شہروں میں، شہروں قصبوں کے آباد چوراہوں پر عشق کے سینکڑوں کارواں لٹ گئے۔ تحریک چلی، نام محمد پر مر مٹنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی۔ یہ ایسی تحریک تھی جس میں مسلمانوں کو یقین تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر، اسم گرامی پر مر مٹنا جو ہے یہ جنت کا شارٹ راستہ ہے۔ اور قادیانیوں کی ایک تنظیم ہے الفرقان، اس کے رضاکاروں نے، اس کے بندوں نے، ان کے افراد نے فوجی وردیاں پہن کر لاہور میں گولیاں چلائیں۔ لاہور کا مال روڈ جو ہے وہ پیلا ہو گیا، سرخ ہو گیا خون مقدس سے، لالہ زار ہو گیا خون مقدس سے۔ سکندر مرزا نے اپنے محبین سے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ، مجھے یہ نہ بتاؤ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی گولی خطا تو نہیں گئی، کوئی گولی جو گورنمنٹ نے یا قادیانیوں نے چلائی وہ کوئی خطا تو نہیں گئی۔ عبدالرب نشتر جو ہیں وہ سرکاری رجیم کے آدمی تھے، سرکار کے بندے تھے، وہ لکھتے ہیں، اور شورش مروم نے اپنی کتاب میں اس کو حوالہ کے طور پر شائع بھی کیا ہے۔ وہ عبدالرب نشتر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہیدان ختم نبوت پر گولیاں برسائی اور ان کے خون سے ہولی کھیلی، ان کو سرطان ہو گیا، اور میں اندر کے رازدان کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ ان پر کیا گزری۔
1953 کی تحریک کا مشہور واقعات تو بے شمار ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک بچہ، آج جمعہ میں بھی بتایا تھا، ایک بچہ 8 سال کی عمر اس کی، وہ تحریک میں کام آ گیا، شہید ہو گیا۔ اس کی ماں روتی ہوئی اس کو اٹھا کر لے جا رہی ہے لاشے کو، اور کسی نے کہا اماں کیوں روتی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تیرا بچہ شہید ہوا ہے۔ اس نے کہا بابا جی، بھائی صاحب، میں اس لیے نہیں روتی کہ یہ شہید ہو گیا ہے، میں تو اس لیے روتی ہوں کہ اللہ نے ایک ہی دیا تھا، وہ شہید ہو گیا، اور دیے ہوتے میں گھر سے لا کے اور پیش کر دیتی۔ یہ جذبہ تھا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جذبہ تھا لوگوں کا، اور جذبے اور عقیدے کے سامنے کوئی چیز کبھی ٹھہر نہیں پائی۔ وقتی طور پر کچھ کامیابی نہ ہو، آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں، لیکن عقیدے کی مضبوطی اس قدر اہم ترین اجتماعی زندگی میں عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، کہ اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید، عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ، مقام صحابہ، ان کے سامنے کوئی چیز اس طرح ٹھہر نہیں سکتی۔ عقیدہ اور عزم جو ہے وہ بالجزم ہو اور ٹھہر نہیں سکتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ شاہ جی نے، حضرت امیر شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ گرفتار تھے اور لوگ بھی گرفتار تھے، شاہ جی نے کہا تھا کہ میری زندگی میں اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں خود سن لوں گا، اور اگر میں چلا گیا، سید عطا اللہ شاہ بخاری شاہ جی سے مراد، اگر میں چلا گیا تو قبرستان آ کر کے مجھے بتا دینا۔ 7 ستمبر 1974 کو پھر ایک 3-4 مہینے، 29 مئی 1974 کو ایک تحریک چنیوٹ فیصل آباد سے شروع ہوئی، اور اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی بھی تفصیل ہے، آپ میرا خیال ہے سنایا ہوگا، وہ اس کا پس منظر کیا ہے اس کو رہنے دیتا ہوں۔ پیچھے سے بوگی آ رہی تھی، نشتر کالج کے طلبہ، ملتان، یہ وہ سارا۔ اس تحریک میں بھٹو مرحوم کے ہاتھوں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا۔ جو بھٹو، اللہ معاف کر دے، شرابی زانی کہا جاتا تھا، جو بھٹو برے نام سے موسوم ہوتا تھا، اللہ جس سے لے لے، اللہ جس سے لے لے۔ یہ ہوا کیسے تھا؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کا دور لابنگ کا دور ہے، آج کا دور ذہن سازی کا دور ہے، آج کا دور تیور دیکھ کر بات کرنے کا دور بھی ہے، کہ تیور اور موقع دیکھے بغیر اگر کوئی اہم بات میں آپ سے کروں گا تو وہ فضا میں چلی جائے گی۔ ہوا کیسے تھا؟ تحریک تو چلی جیسے چلتی ہے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، جیلیں بھی بھری گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن جب 1974 کی تحریک چل رہی تھی، میں صرف 2 واقعات اس کے گزارش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ لازم طور پر آ جائے کہ عقیدہ ختم نبوت اپنے طور پر اتنا واضح اور ناقابل تردید ہے کہ اس پر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی، لیکن فتنوں کا مقابلہ کرنا، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح گریں گے، اور امت ایک فتنے سے سنبھل نہ پائی ہوگی، ایک اور فتنہ آ گرے گا۔ بعین ہی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن فتنہ قادیانیت سب سے خطرناک فتنہ ہے، جس نے امت کو سیاسی اور مذہبی طور پر ڈیمورلائز کیا ہے، نیچا دکھایا ہے، خرابی پیدا کی ہے۔ تو باہر تحریک چل رہی تھی، سارے مکاتب فکر تھے اس میں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور سب لوگ ایک جذبے کے ساتھ تحریک چلا رہے تھے۔ ایک دن مولانا تاج محمود کا نام سنا ہوا ہے آپ میں سے؟ جنہوں نے سنا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کر، جزاک اللہ۔ مولانا تاج محمود عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقتدر رہنماؤں میں سے تھے، اور شورش کاشمیری کا نام تو سب نے سنا ہوگا، ان کی آپس میں ذاتی دوستی بھی تھی۔ یہ دونوں بزرگ اس تحریک کے دوران 1974 والی تحریک جو کامیاب ہوئی 7 ستمبر 1974 کو اور چلی تھی 29
मई 1974 को इस तहरीक के चलते हुए मौलाना ताज महमूद और आगा शोरश काश्मीरी भुट्टो को मिलने चले गए। शोरश की भुट्टो से दोस्ती भी थी, उसने टाइम लिया और ये लोग चले गए। वो प्राइम मिनिस्टर है, ये मौलाना ताज महमूद हैं, ये आगा शोरश काश्मीरी हैं। क्या हाल है आगा जी, क्या हाल है? सलाम कलाम के बाद आगा शोरश ने कहा, आप इमेजिन, तसव्वुर करें ज़रा, शोरश ने यूं अपनी झोली उठा ली, कपड़ा उठा के झोली की शक्ल बना ली जैसे मंगते बनाते हैं, और कहा शोरश ने भुट्टो से कि आप क्या हाल हमारा पूछते हैं। उस मुल्क में जहां फातिमा के अब्बा हसनैन के नाना की इज्जत ही महफूज नहीं है, आप उस मुल्क में हमारा हाल पूछते हैं? हमारा क्या हाल होना है? और वो भुट्टो के कदमों पर गिर गए कि अल्लाह के वास्ते जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत का कानून बना दीजिए। भुट्टो कहते हैं कि शोरश काश्मीरी के इन अल्फाज और इस जो उन्होंने एक्शन किया, जो शक्ल बनाई, जिस तरह झोली फैलाई, इसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं कादियानियों को अक़लियत करार ना देता। उन्नीस सौ 74 की तहरीक कौमी असम्बली में लाई गई। ये बिल के तौर पर भी पास हो सकती थी, लेकिन इसको कौमी असम्बली में लाया गया और कौमी असम्बली में उलमा ने भी इसकी रहनुमाई की। असम्बली की मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हक साहब अकोड़ा खटक वाले, प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना शाह अहमद नूरानी वगैरह वगैरह, और कादियानियों को पूरा मौका दिया गया। 3 दिन मिर्ज़ा नासिर ने वहाँ नुमाइंदगी की। कादियानियों के हवाले से जो एतराज़ात थे वो इस बड़े फोरम पर, जहाँ कसरत और किल्लत की वजह से के साथ बात या बिल या कानून बनता है, वहाँ तमाम के तमाम लोगों ने ये 1973 का जो दस्तूर पाकिस्तान है, इस पर जब ये बना तो इस पर एक मेंबर ने, नेशनल अवामी पार्टी सूबा सरहद KP, एक मेंबर ने दस्तखत नहीं किए थे। ये बड़ी छुपी हुई बात और कोई इसको अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन मेरे नज़दीक तो बड़ी अहमियत है इसकी। एक मेंबर ने दस्तखत नहीं किए थे दस्तूर पाकिस्तान पर। सूबा सरहद के सूबे के एक रुकने कौमी असम्बली ने दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन जब ये बिल पास हुआ, ये कानून बना, तो उसने भी दस्तखत कर दिए थे। यानी दस्तूर से एक रुकन के इजाफे के साथ ये ज़्यादा मुत्तफ़िक़ अलैह दस्तूर है। उसमें पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना गुलाम गौस आज़ाद, ये सारे इसमें शामिल। तो हज़रात अज़ीज़ तलबा, इस पर इतनी मेहनत हुई। एक वाक़या और सुना देता हूँ उस दौर का, कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी मेंबर थे कौमी असम्बली में, अपना महज़रनामा भी अलग से उन्होंने पेश किया। बहुत तफ़सीलात हैं, ये तो इशारतन यहाँ बात हो सकती है, बकिया तो आप लोगों ने जो है ना सर्च का मैदान, तहकीक का मैदान, उसको अपनाना है, उसको देखना है, उसके ज़रिए से आगे बढ़ना है, उसको किताबों में ढूंढना है, किताबों में ढूंढ कर उसको उस पर अमल पैरा होना है। मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जामिया फुरकानिया रावलपिंडी किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे, तो भुट्टो का फ़ोन गया उनको। हम तो
ایک پولیس اہلکار کا فون آ جائے نا تو آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. ان کو بھٹو کا فون گیا کہ مجھے فوری طور پر ابھی اتنے بجے آپ سے ضروری کام ہے. بھٹو نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے. مولانا نے کہا میں جمعیت کی میٹنگ میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا، بھٹو نے کہا کہ مجھے تحریک ختم نبوت جو چل رہی ہے حالیہ، اسی حوالے سے آپ سے کوئی کام ہے. مولانا نے تھیلا اٹھایا اور وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے تو بھٹو نے کہا کہ یہ میری بیگم ہے، بیگم نصرت بھٹو. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بیگم بھٹو ہے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، یہ میں ہوں اور یہ آپ ہیں، ہم تین ہیں. اس نے بھٹو نے کہا کہ میری بیگم نصرت بھٹو نے 4-5 راتوں سے مجھے سونے نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ ظلم نہ کرنا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والا ظلم نہ کرنا. تو مولانا آپ میری بیگم کو میری موجودگی میں یہ سوالات کرتی ہے، آپ اس کو مطمئن کریں. مولانا 4-5 گھنٹے لگا کر اس نے سوال کیے. اس کی قادیانی سہیلیاں تھیں. یہ بھٹو نے بتایا مولانا کو کہ اس کی قادیانی سہیلیاں ہیں اور وہ اس کو گمراہ کرتی ہیں، اور اس نے مجھے 4-5 راتوں سے سونے نہیں دیا. یہ کہتی ہے یہ ظلم نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، اقلیت قرار نہ دینا. تو آپ اس کو سمجھائیں مسئلے کے طور پر. مولانا نے 4-5 گھنٹے صرف کر کے بیگم نصرت بھٹو کے تمام سوالوں کے بھرپور اور پوری طرح جواب دے کر اس کو مطمئن کر لیا. لابنگ کیسے ہوتی ہے؟ دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مدارس میں، جماعتوں میں، دنیا میں، مختلف فورموں پر یہ لابنگ ہے. جب مولانا نے ساری باتیں کر لی نا تو نصرت بھٹو نے ایک کلمہ کہا. اس نے کہا کہ بھٹو صاحب، اگر یہ بات ہے، اگر قادیانیوں کے یہ عقائد ہیں جو مولانا نے بتائے ہیں اور صورتحال کی تفصیل یہ ہے جو ڈسکس ہوئی، تو پھر اس نیک کام کرنے میں دیر نہ کیجیے. 4-5 گھنٹوں میں ان کا ذہن بدل کے رکھ دیا. اور جملہ بڑا مزیدار ہے کہ اگر یہ بات ہے، وہاں آتا ہے، اگر یہ بات ہے تو قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے میں دیر نہ کیجیے. اقلیت قرار دے دیا گیا اور 27 منٹ کی تقریر کی بھٹو نے مشترکہ پارلیمنٹ میں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں. 27 منٹ کی، وہ پڑھنے کے قابل ہے. ہم نے بھی چھاپی ہوئی ہے، مختلف کتابوں میں، رسائل میں بھی چھپی ہے. بھٹو جب اڈیالہ جیل میں تھے ضیاء الحق کے دور میں، تو ان پر ایک افسر ہوتا تھا، ڈیوٹی افیسر، کرنل رفیع الدین. اس نے کتاب لکھی ہے بھٹو کے آخری 323 دن، مارکیٹ میں ملتی ہے، اردو بازار میں کئی اداروں نے چھاپی ہوئی ہے. بھٹو کے آخری 323 دن وہ گرفتار رہا تھا، پھر اس کو سزائے موت دی گئی تھی. اس میں لکھا ہے کہ بھٹو کے ساتھ، یہ ڈیوٹی افسر تھا، عصر کے بعد ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، شاید چائے اکٹھی پیتے تھے یا گپ شپ ہوتی تھی بھٹو کے ساتھ. بھٹو کہتے ہیں، وہ لکھتا ہے، کرنل رفیع الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھتا ہے کہ قادیانی مسئلے پر بھٹو صاحب کے ساتھ میری کئی دفعہ بات چیت ہوئی. ایک دفعہ بھٹو صاحب نے کہا کہ قادیانی پاکستان میں وہی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے. پوری لائن آف ایکشن ہے اس میں کام کرنے والوں کے لیے. اس لیے اب موضوع کو بدلنا بھی نہیں، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس لیے
کہ یہود نے، امریکہ نے، طاغوت نے، کوئی نام دے لیں، یہود نے، امریکہ میں طاغوت نے پوری دنیا پر اپنا سیاسی تسلط جو ہے، اپنا رعب جو ہے عملاً ثابت کر دیا ہے. ہم مانتے ہیں، یہ حقیقت ہے اور اس میں ماننے میں بھی کوئی نہیں. لیکن ایک طبقہ دنیا بھر میں، شمال مغرب جنوب مشرق میں ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے اور شکست کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے مرنا ہے تو ایک ہی دفعہ مرنا ہے، 2 دفعہ تو نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی مرا. ابھی ڈرون آ جائے ہمیں مار دے، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ہے. کر لیا ہے. آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، عدم اتفاق بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ یہ طبقہ جو ہے امریکی تسلط کے باوجود اور ایسے دور میں جب وہ ایبٹ آباد یا مختلف علاقوں میں آ کر اپنی ضرورت کے بندوں کو گرفتار بھی کر سکتا ہے اور کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر تجزیہ تو کم از کم صحیح کریں گے. لیکن ایک طبقہ جو ٹوپیوں والا ہے، اینکو والا ہے، قرآن پاک والا ہے، صبح میں اور آپ رضائی میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک شخص آتا ہے مسجد میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ مراعات لے کر اپنے موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ہوگا اکا دکا جو ہو جائے. یہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میری پرورش میرے ماں باپ نے کی ہے، میرا خدا اللہ ہے، دین میرا نبوی ہے، میں کیسے مان جاؤں؟ پھر وہی بات آئے گی کہ عقیدے کی پختگی اور نصب العین کو سامنے رکھنا، اس سے انسان کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے اور اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے. یہ طبقہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی، شافی، مالکی، کوئی بھی ہو، یہ طبقہ اس مسئلے میں اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے. میں کہتا مجھے مارنا ہے تو مار دو، تو لے کے خدا لے، ایک ہی دن جانا ہے نا. تو یہ لائن آف ایکشن ہے جو بھٹو نے کہی. اس کا مطلب ہے کہ بھٹو صاحب قادیانی مسئلے کے حوالے سے اور تحریک ختم نبوت کے حوالے سے پوری صورتحال سے آگاہ تھے، اور ان کی جو تقریر ہے نا 27 منٹ کی پارلیمنٹ میں مشترکہ، وہ پڑھنے کے قابل ہے. کوئی سیاستدان اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا جس طرح پارلیمانی زبان میں بھٹو نے قادیانی مسئلہ اور 53 کا ذکر بھی اس نے کیا کہ اس وقت تشدد کیا گیا، ہم نے تشدد کے بغیر یہ مسئلہ حل کیا ہے. کرنل رفیع لکھتے ہیں ایک دفعہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک اور دفعہ قادیانی مسئلے کا ذکر، کئی دفعہ ذکر ہوا، ایک اور دفعہ کہنے لگے کہ بھٹو نے کہا کہ یہ جو مرزا ناصر آج کل باہر یہ کہہ رہا ہے کہ میری موجودہ مصیبتیں، یعنی بھٹو کی کال کوٹھری اور مصیبتیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ میں نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا ہے، شاید اس وجہ سے ہیں. تو خود ہی بھٹو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، توہم یا وہم کا وہ شکار نہیں ہوا. اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں بہت گناہ گار شخص ہوں. یہ بھٹو کے الفاظ ہیں، اس کتاب میں درج ہیں. میں بہت گناہ گار شخص ہوں، میری بخشش اگر روز قیامت ہوئی تو صرف اس ایک وجہ سے ہوگی کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین کو اسمبلی کے فلور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن ہم دعا گو ہیں جس دن سے ہم نے یہ سنا ہم نے بھٹو کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لی. کال کوٹھری میں پڑا ہے ایک شخص، چند دن باقی ہیں اس کے موت میں، پھانسی میں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے. تو حضرات اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں
1984 کا آرڈیننس آتا ہے۔ 26 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس جاری کیا۔ اس سے پہلے حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور ہمارے مسلکی اور غیر مسلکی تمام بزرگوں کی قیادت اور سیادت میں 1984 کی تحریک چلی کہ امتناع قادیانیت ایکٹ آنا چاہیے، کیونکہ قانون جو 74 میں بن کے آیا ہے اس میں کچھ ڈھیل ہے، یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو اس تحریک کے نتیجے میں صدر ضیاء الحق مرحوم نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کی روح سے کہا گیا کہ کوئی قادیانی ایسی علامت، ایسی بلڈنگ، ایسی کتاب نہ پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ آگے پہنچا سکتا ہے جس سے یہ شائبہ پیدا ہو کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب اس پر بہت سی اب تفصیل ہے، مختصراً یہ کہ وہ ہمارے شعار جو ہیں ان کو استعمال نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اپنی عبادت گاہوں کے مینار اس انداز میں نہیں بنائے گا کہ ان کی مشابہت مسجد سے ہو۔ اس پر اس وقت 2 جگہوں پر 84 میں 2 جگہوں پر فسادات بھی ہوئے، ایک سکھر اور ایک سائیوال، اور سائیوال کا جو کیس ہے الحمدللہ وہ میں خود اس کا مدعی تھا۔ سرپرستی حضرت مولانا خان محمد صاحب، حضرت مولانا حبیب اللہ رشیدی جامعہ رشیدیہ والے، اور فرزندان امیر شریعت اور دیگر حضرات، مولانا یار ارشد ہوتے تھے اس وقت، مولانا منظور احمد چنیوٹی، ان سب حضرات کی سرپرستی اور معاونت ہمیں حاصل تھی۔ وہ آرڈیننس اتنا مضبوط آیا کہ آرڈیننس جاری ہو رہا تھا اور مرزا طاہر جو ہے وہ لندن فرار ہو رہا تھا، خفیہ راستے سے ربوے سے کراچی پہنچا، کراچی سے لندن چلا گیا، اور اب تک ان کا جو مین مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے ربوہ کے ساتھ ساتھ وہ لندن میں بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، میں پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ لابنگ کا زمانہ ہے، یہ جوڑ توڑ کا زمانہ ہے، یہ اپنے دماغی کیفیت جو ہے اس کو بہتر رکھ کر آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، اور دوست اور دشمن کی پہچان کا زمانہ ہے۔ اس کے لیے یہ کورسز متعین ہوتے ہیں کہ آئی کیو، جو دماغی صلاحیت ہے انسان کی، وہ بڑھ جائے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چناب نگر ربوہ کا عبدالشکور اینک والا نام سنا کسی نے؟ اینکوں کا کاروبار کرتا تھا، 7 قادیانیوں کا لٹریچر بیچتا تھا، اس پر مقدمہ بنا، وہ گورنمنٹ کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ چلا گیا، اور امریکہ میں جا کر کے اس نے ایک من گھڑت کہانی، ایک عام آدمی ہے، ان کا لیڈر نہیں ہے، دکاندار ہے، کتابیں بیچتا ہے ان کی اور دیگر دکانداری کرتا ہے۔ وہاں وہ امریکی صدر سے مل کے اپنی مظلومیت ظاہر کر کے ان کو پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی ان کا اس طرح کر کے لابنگ کر کے پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، تو یہ ایک نمونے کے لیے میں نے بات کی ہے۔ ہمیں بھی اس پر، اس محاذ پر، لابنگ کے محاذ پر، دین سازی کے محاذ پر اور تعلقات کے محاذ پر ہمیں بھی سوچنا بھی چاہیے، مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ میں مزید گفتگو کرنے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو موقع دوں کہ آپ بلا تکلف، آپ میں سے کوئی ساتھی، کوئی طالب علم، کوئی عزیز کوئی بات کرنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی بات پوچھنا چاہے، جو باتیں میں نے کی ان میں اگر سمجھ نہ آئی ہو تو کوئی بات کرنی چاہیں تو میں حاضر ہوں۔